السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 سبجیکٹ اردو۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کتاب پر صفحہ نمبر 29 نکالو۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آج ہم نعت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نعت کس سے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے پریویس جماعت میں پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ بھول گئے ہوں گے، تو میں پھر آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو وہ نعت کہلاتی ہے، یا جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے یا تعریف کی گئی ہو وہ نعت کہلاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نعت پڑھیں گے جو آپ کی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 29 پر تحریر کی گئی ہے۔ جس شاعر نے اس نعت کو قلم بند کیا ہے، اس شاعر کا نام ہے عبدالحفیظ جلندری ماہر القادری۔ اس نے بہت ہی خوبصورت نعت تحریر کی ہے۔ چلو ہم اس نعت کو پڑھنا شروع کریں گے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیاں کو بھی جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ تو پہلے شعر میں جو سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے محتاجوں بے کسوں کی حمایت کی اور ایسے لوگوں کی مدد کی جو بے یار و مددگار تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سارے عالم کائنات کا مالک ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی گزارتے تھے یا بسر کرتے تھے۔ دوسرا شعر ہے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے لوگوں کو راز محبت سمجھایا، جس نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنا سکھایا۔ شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھائیں لیکن دوسروں کو آرام پہنچایا اور ہمیشہ لوگوں کے کام آیا۔ تو تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہوں نے بھوکے پیاسوں کی ضرورت کو پورا کیا اور جس نے خود گالیاں کھائیں، برے الفاظ سنے لیکن دوسروں کو وہ ہمیشہ دعا دیتے رہے۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو زندگی بخشی،
جس نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو معاف فرمایا اور جس نے پھر آپ پر ایمان لایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی جس کے گھر میں کوئی مال و دولت نہ تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کا بستر ٹوٹا بوریا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کی تمنا یا آرزو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ اسی طرح جو آخری شعر ہے یہاں پہ، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ٹوٹی ہوئی کوٹری میں رہتے تھے، وہ سادہ جھونپڑی یا حجرے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ بولنے کی تلقین کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ان شعروں میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جن کا معنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، آپ غور سے دیکھو۔ پہلے شعر میں بے قصوں اور دستگیری کا لفظ آیا ہے۔ بے قصوں ہو گئے محتاج اور دستگیری کا مطلب ہو گیا مدد کرنا۔ اسی طرح اسرار محبت جو ہے، یہ ایک لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ اسرار محبت کہتے ہیں محبت کا راز اسرار سر کو بھی کہتے ہیں۔ اسرار جو ہے یہ سر کی جمع ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ یہاں پہ آیا ہے قبائیں کا مطلب ہے ایک قسم کا لباس۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور لفظ آیا ہے حیات جاویداں۔ حیات جاویداں کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ایک مرکب لفظ ہے جو دو لفظوں پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ یہاں پہ آیا ہے ابو سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اما کا مطلب ہو گیا معاف کرنا۔ حجرے کا مطلب ہے کوٹری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کا موضوع یہاں پر ہی ہم اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔